عذاب اللہ کا کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے، شرابیں پی جائیں، اور آخری فرمایا لوگ گانے باجے سننے لگ جائیں، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے قرآن پر یقین، حدیث پر ہے؟ ہم عذاب میں بیٹھے ہیں، پھر بے فکر مت رہو، کوئی وقت آتا ہے کہ صبح ایسی ہونا، یہ حکومت ہونا، یہ نظام ہونا، امریکہ ہونا، برطانیہ ہو، خدا کی قسم میرے نبی کا فرمان اور اللہ کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ امام قرطبی سرکار فرماتے ہیں جب حاکم بے دین ہوں، بے انصاف ہوں، ظالم ہوں تو اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ قوم کو فرعون کی طرح خود بھی غرق ہوتے ہیں، قوم کو بھی غرق کر جاتے ہیں۔ حاکم ایسے ہیں، بے انصاف ظالم ہیں واقعی۔ ارے اورنگزیب کی عوام پریشان ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، آپ اپنے پیر کے پاس گئے، پیر کے پاس گئے، یہ ہے علم ہے، اسے ہم علم۔ میں ایک سکول میں گیا، میں نے کہا السلام علیکم، ماسٹر بولے کیسے ہے؟ میں نے کہا جی علماء کی زیارت کرنے آیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ عالم ہے، بزرگ ہے، تجھے مذاق سوچتی ہے؟ اگر بہت بزرگ نہ ہوتا تو ہم تمہیں بتاتے تو مذاق کرتا ہے۔ میں نے کہا یار تو پاگل بے وقوف ہے، قوم کو بھی بے وقوف بنائے ہوئے ہے، جب تو ماسٹر بے وقوف ہے تو قوم کیسے عقل مند آئے گی؟ کہ استاد کیا ہے معمار قوم، مگر آج کل ہے مسمار قوم۔ میں نے کہا ایمان سے کہو بھی بیٹھو، میری رعایت نہیں کرنا، باہر دیواروں پر علم علم لکھا ہوا ہوتا ہے، نہیں لکھا ہوا ہوتا، العلم و نور، سکول کے دیواروں پر لکھا ہے ان نے۔ میں نے کہا ظالم سکول کی دیوار پر تو العلم و نور لکھا ہے، تم جاہل ہو۔ ارے علم کا فاعل عالم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یا وہ مٹا دو یا ظالمو تم بھی عالم ہو، پھر بندے کے بیٹے بن کر رہو۔ وہ بیٹھے تھے نا چھوٹے چولے والے ہیں، ابو ڈیڈی، ماں لیڈی، اولاد ٹیڈی، تو کہے یہ عالم ہے، ہم عالم بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا حاکم ظالم ہو، تمہارا وزیر اعلیٰ، میں وزیر اعلیٰ تو نہیں کہتا، میں کہیں تقریر میں خنزیر اعلیٰ بھی کہہ دیتا ہوں، ایمان سے ہمارے دل سڑے ہوئے ہیں۔ رے علی پر ووٹ ہو رہے ہیں، میں وہاں تھا، ایک طرف ڈاکو تھے، ایک طرف دوسری پارٹی اچھی تھی، تو پولیس والوں کو حکم تھا، اس نے دیا کہ گولی ان کو کہو یہ چلائیں جو ڈاکو ہیں جن کو میں نے اٹھایا ہے، جو مر جائے پرچہ دوسروں پر دے دینا جھوٹا۔ ارے انتظامیہ کا اعلی افسر جو محافظ ہوتے ہیں، عدلیہ سے انصاف کی ضرورت ہوتی ہے اور انتظامیہ سے تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ کون سی کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہی ہوا کہ گولیاں انہوں نے چلائیں اور پرچہ دوسری جماعت پر کیا گیا، پھر انہوں نے جج کو درخواست دے کر سیل وغیرہ کہتے ہیں، پرچہ جی سیل ہوا پڑا ہے۔ نوشیرواں بادشاہ شکار میں جا رہا ہے، 1 روپیہ دیا لشکری کو کہ جا نمک مول لے آ۔ اب نمک مول کون دے گا بادشاہ کو؟ ایمان سے کہو، کسی اور مانگے دے دیتے ہیں، تو لوگوں نے نمک کیسے اٹھا لیا؟ یہ کافر تھا۔ ارے ظالمو تم سکول والوں تو کافروں سے بھی بدتر ہو۔ تو وہ نمک لیا، روپیہ واپس۔ اس نے کہا یہ روپیہ کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا جی نہیں لیتے۔ جا دیا۔ تو وزیر کہنے لگے جی کیا ہو گیا، نمک کی بھی کوئی بات ہے؟ اس نے کہا سورو اگر بادشاہ نمک کھائے تم بکرے کھا جاؤ گے، بادشاہ نمک مفت قوم سے لے تم بکرے کھا جاؤ گے، جب میں نمک نہیں لاؤں گا سورو تم بکرے نہیں کھاؤ گے۔ ایمان سے کہو وہ محافظ اعلیٰ جھوٹے پرچوں کا حکم دے تو نیچے پولیس کیا کرے گی؟ وہ ایمان سے کہو تو ظالم حاکم ہوں۔ روس میں 4 لاکھ سمندری طوفان آئے، زلزلے آئے، 1.5 لاکھ، 3 لاکھ سے اوپر بندہ نہیں گیا۔ ارے پاکستان کے ایسے وحشی ظالم حکمران ہیں کہ 30 لاکھ بندہ گیا ہوا ہے، 30 لاکھ۔ پھر فرمایا عالم حق نہ کہیں تو عذاب آتا ہے، عالم حق نہ کہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پیر قوم کو شریعت پر چلنے کا حکم نہ دیں اور علم دین پڑھنے کا حکم نہ دیں کہ جاہل نکو عاقبت کم بود،
کہ جاہل جتنا بھی نیک ہوگا ارے ایمان سے نہیں مر سکتا. عمل کے بغیر علم بیکار اور علم کے بغیر عمل بربادی. علم پڑھنے سے بھی آتا ہے, سننے سے بھی آتا ہے. اس لیے جاہل علم میں پڑھے لکھے کو کہتے ہیں, ارے ظالموں ان پڑھ کو نہیں کہتے. ابو جہل فصیح بلیغ تھا, نام اس کا ابو جہل ہے, خدا کی قسم پڑھا ہوا ہے اور بد اعمال بد فطرت ہے. بزرگان دین اسے جاہل کہتے ہیں. ان پڑھ ہے, اچھا ہے, طبع سلیم رکھتا ہے, حق بات سن کر تسلیم کر لیتا ہے, تو بزرگان دین فرمایا اسے انجان کہو, جاہل مت کہو. انہیں تو جاہل کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے. علم دین پر شیطان, کسی نے کہا شام کو اکٹھے ہو گئے بڑے شیطان کے پاس, کسی نے کہا جی میں نے قتل کرائے, کسی نے کہا ہم نے بیویوں کو طلاق دلا دی, کسی نے کہا ہم نے بھائیوں کو توڑ دیا, ماں بیٹی کو توڑ دیا, اسی طرح باپ بیٹے کو ہم نے علیحدہ کرا دیا. تو اس خاموش ہو کے بیٹھا رہا. ایک نے کہا بچہ دین کا علم پڑھنے جا رہا تھا, میں اسے واپس لایا, اسے کندھے پر اٹھا کر اسی طرح شیطان دین علم سے روک, یہ نہیں روک رہے, یہ شیطان ان پر پھونک مارتا ہے. یہ ولی الشیطان ہوتے ہیں. ایک ولی اللہ ہوتا ہے, ایک ولی الشیطان ہوتے ہیں. تو سارے کہنے لگے, ناراض ہو گئے, یار عجیب بندہ ہے تو, ہم نے اتنے قتل کرائے, اتنے بڑے بڑے کام کیے, تو نے ہمیں کوئی شاباش بھی نہیں دی, اور ایک چھوٹا بچہ دینی علم پڑھنے جا رہا تھا, اسے تو پھیر آیا, تو اس کو منہ پر کندھے پر اٹھا کر ناچ رہا ہے. اس نے کہا میرے ساتھ آؤ. پھر گئے, سوئی لی. 100 سال کا عابد بیٹھا تھا, اسے صحبت کسی عالم کی نصیب نہیں ہوئی, کسی ولی کی صحبت. علم پڑھنے سے بھی آتا ہے, سننے سے بھی آتا ہے. سن کر بندہ عالم سے جاہل مت کہو. تو وہاں جاہل تھا عابد 100 سال. اس نے کہا یار یہ بتا, اس سوئی کے سوراخ سے اللہ تبارک و تعالی یہ زمین و آسمان گزار سکتا ہے؟ اس نے کہا ہے سوئی کے اس سوراخ چھوٹا سا, اور پھر زمین و آسمان کیسے گزریں گے؟ اس نے کہا یہ بے ایمان ہو گیا, اب عبادت کرتا رہے, کوئی عبادت اس کی قبول ہے ہی نہیں, یہ بے ایمان ہو گیا ہے, 100 سال کی عبادت اس کی ختم ہے. پھر گیا ایک عالم, بھنگ رگڑ رہا تھا, بھنگ, گیا سوئی لے کر. اس نے کہا یار یہ بتا, اس سوئی کے سوراخ سے اللہ تعالیٰ یہ زمین و آسمان گزار سکتا ہے؟ اس نے کہا بے وقوف, ایک وہ اللہ تعالیٰ تو کروڑوں بے شمار زمین و آسمان اس سے گزار سکتا ہے, تو اس کو کہتا ہے. اب شیطان نے کہا دیکھا عالم ایمان بچا گیا ہے, بدعمال ضروری ہے, بے ایمان نہیں ہے. وہ 100 سال کا عبادت گار تھا, منٹ میں میں نے اس کا ایمان لے لیا. تو پیر ایسے ہوں جو علم دین پڑھنے کی تلقین نہ کریں, قوم کو صحیح راہ پر نہ بتائیں, ایسے پیر ہوں. ایک بندہ ہے ہماری دوستی میں, باتیں تو بہت ہیں, وہ روتا ہے, وہ گیا ہے جھوٹے پیر حساب کرنے والوں. شیطان کو, اللہ کو شیطان نے عرض کی یا الہ العالمین تیرے نبی قاصد ہیں, کوئی میرے قاصد؟ اللہ نے فرمایا یہ حدیث پر, فال پانے والے, حساب کرنے والے, جادوگر, کہن سب تیرے ہی قاصد ہیں, ان کے پاس نہ گیا کرو. کوئی اللہ والے نے ایسا کام نہیں کیا جو حساب کرے, یوں بتائے. جن کسی کتابیں نہیں ہے, انہوں نے بیوقوف بنا رکھا ہے لوگوں کو. وہ ایک عورت, رات بھی میں نے سنایا امیر رحیم یار خان کی, میں گیا, میں نے کہا جین تو نہیں ہے, وہ میری بات نہیں سنی. پہلے 50,000 کو لے گیا, اس نے کہا جین ہے تیرے گھر, میں نکال دوں گا فلاں یوں اس کو. اب میری بات نہ سنے, میں نے کہا کوئی جین نہیں ہے. تو جن مطلق مخلوق کا یہ نہیں نظر آتی سوا سلیمان علیہ السلام کے, اس نے جھوٹ بولا ہے میری بات. پھر اس نے کہا نہیں حضرت صاحب میں 1,00,000 روپیہ دے بھی چکی ہوں, پھر بھی جن میرا پیچھا نہیں چھوڑتے. وہ پیر نے اس کو کہا, پیر نے کہ ایسا کر, تو فلاں نہر پر فلاں جگہ پر جن رہتے ہیں, 1,00,000 روپیہ. وہ امیر تھے, ان کی کوٹھی میں دیکھ کر حیران, کروڑ پتی تھے, لاکھ اس کے آگے کیا تھا. تو 1,000 والا نوٹ جو ہے, آنکھیں نہیں کھولنی, بند کر کے جن جو ہے پھر آپ کو مار دیں گے. آنکھیں بند کر کے وہ تو نہر میں 1,000 کر کے 1,00,000 روپیہ جنوں کو صدقہ کر. اب صاف ظاہر ہے وہ نیچے بیٹھ گیا ہوگا, 1,000 والا نوٹ جلتی تو نہیں ڈوبتا نا. وہ 1,00,000 روپیہ اس نے دے دیا. ایسے ایسے بھائی ایک بندہ روتا ہے, وہ کہتا ہے میں پیر کے پاس گیا,
اس نے کہا تیری بیوی نے تیرے ساتھ تعویذ کیا ہے. پھر میں نے آ کر اس کو کلہاڑی ماری سر پر، وہ میرے قدموں پر گر پڑی، مجھے واسطے دیتی تھی. اب اس کی چیخیں مجھے رات کو اٹھ بیٹھتا ہوں. میں نے دوسری ماری، تیسری ماری، چوتھی مار کے اس کو قتل کر دیا. 5 سال جیل میں رہا، 4 لاکھ روپیہ لگا. اب میں تمہاری صحبت میں آیا ہوں، میں تو کہتا ہوں اس بے ایمان نے تو میرے ساتھ جھوٹ بولا تھا. اب اس عورت کی جو مجھے صدقے ڈالتی تھی، اللہ کا نام مجھے نہ مار، کوئی مجھے قصور بتا. اب اس کی فریادیں رات کو میری کان میں آتی ہیں، میں اٹھ کھڑا ہوتا ہوں. یہ ایسے ایسے پیر، جھوٹے پیر ہو جائیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. آخری بات آپ نے فرمائی کہ جب عورتیں بے پرد ہو جائیں پھر اللہ کا عذاب آتا ہے. عورتیں بے پرد ہو جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ بیٹی بہترین سے بہترین عورت کون سی ہے؟ سید النساء کی بات کروں؟ ارے جو تمام عورتوں کی بادشاہ ہیں ان کی بات کروں. آپ نے عرض کی ابو جان بہترین سے بہترین عورت وہ ہے جو غیر مرد کو نہ دیکھے اور غیر مرد اس کو بھی نہ دیکھے. مسلمانوں بی بی پاک کی بات مانو گے نہیں مانو گے؟ ہمارے رسول کی لخت جگر ہیں. آپ نے سینے سے لگا دیا کہ رسول کی بیٹی ہے اس لیے اس نے حق کہا ہے. او کما قال رسول اللہ. خوش ہو گئے. اب اس حدیث کی لکھتے ہیں کہ ہر شخص کا متبادل اس کے ضد میں ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بدترین سے بدترین عورت وہ ہے جو غیر مرد کو دیکھے یا غیر مرد اس کو دیکھے. ان کی بات مانیں گے کہ آج کل کے اس کی ماسٹر کی مانیں گے؟ ارے سید النساء کی بات مانیں گے یا ماسٹر کی مانیں گے؟ یہ تو ہے بہترین وہ ہے جو پڑھتی ہے بے پرد. امام غزالی فرماتے ہیں 2 دفعہ عورت باہر نکل سکتی ہے، 2 دفعہ. فرمایا جب اس کی شادی ہو یا جنازہ چکیا جائے. 2 دفعہ. آگے پیچھے نکلے تو برقع پہنے پرانا، لاٹھی ہاتھ میں اور بوڑھی بن کر نکلے کہ مسلمان کی آنکھ کا زنا نہ بنے. فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. لوگ کہیں بوڑھی جا رہی ہے، دیکھے نا، کیونکہ ایک نظر معاف ہے. جب دوسری نظر دیکھو گے آنکھ کا زنا بن جائے گا. جب آنکھ کا زنا بنے گا تو دوسرا زنا بھی ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے علم میں ہے یا حدیث پاک کا علم میں نے پڑھا ہے، مجھے پورا یاد نہیں ہے، او کما قال رسول، شاید ہے حدیث پاک کہ عورت کی آنکھ جو ہے یہ شیطان کا تیر ہے. عورت کی آنکھ کیا ہے؟ شیطان کا تیر ہے. تو فرمایا جب بے پرد عورتیں ہو جائیں اللہ کا عذاب آتا ہے. قرآن کی روح سے ایسی حدیث پاک کی، حضرت امیر عمر کا قول، بی بی پاک کا قول اور ائمہ کے اقوال سے ہم عذاب میں بیٹھے ہیں. یہ 4 چیزیں باقی ہیں نا. عالم حق کہنے والے نہیں رہے، پیر ایسے ہو گئے ہیں ایسے، اور حاکم کیا ہیں؟ ظالم لٹیرے. مسلمانوں وہ ایک شعر ہے، ان لٹوروں کی کیا بات کروں سکول والوں کی یار. وہ میں جا رہا تھا تو پولیس نے 8 لاکھ روپیہ دے کر ڈاکو چھوڑ دیا تو وہ کہیں پولیس مرد آباد اور میں کہوں سکولی مرد آباد. وہ میرے طرف تعجب سے دیکھیں. وہ نامراد کیسے بے وقوف ہو، پرزوں کی شکایت کرتے ہو اور فیکٹری صحیح ہے. ایسے بے وقوف مومن نہیں ہو سکتا. جیسے پوچھو تھندار یہ ظالم ہے، سپاہی پٹواری یہ سارے جی ظالم ہیں لٹیرے. تیرا بیٹا پڑھ رہا ہے، ہاں کیوں اگر تھندار لگ جائے. ابھی تو کہتا ہے تو ظالم بدماش لٹیرے ہیں. تو ابھی تو یہ بات کر رہا ہے. تو ہاتھ تو وہ مجھ پر دیکھیں جی سکول والے کیوں کہتے ہیں ظالم. آپ تو کہیں یہ پولیس نے کیا. میں نے کہا یہ کہاں سے بنے ہیں؟ میں تو مبدا کا ہوں، ما حاصل کا میں بے وقوف نہیں ہوں کہ ما حاصل پر نگاہ رکھوں. میں کبھی تقریر میں کہتا ہوں مجھے کہتے ہیں تعلیم. میں نے کہا ہے بے وقوف ہو ایمان مانگو، ایمان کی آنکھ مانگو. بے ایمان ہو ایمان کی آنکھ مانگو. مولوی کا جرم مکھی کے سر برابر تمہیں نظر آ جاتا ہے، اور ان سکول والوں کے ظلم کے پہاڑ، حرام کھانے کے پہاڑ، تشدد کے پہاڑ،
بے انصافی کے پہاڑ، کفر کے پہاڑ تمہیں نظر نہیں آتے؟ ارے کیسے اندھے ہو؟ خدا تمہیں عقل دے۔ ایک بزرگ حتیم کعبہ کو پکڑ کر فریاد کر رہے ہیں، یا الہ العالمین میرے بستی والوں کو نیک کر دے، اچھا کر دے، سمجھدار کر دے، دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ہمسائیوں کو، شہر والے، ملک والے۔ دوسرے ولی رونے شام کو گرے، دوسرا ولی جا کر پکڑے، دوسرے ولی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا شیخ اپنے لیے مانگتا تو کتنا ہو جاتا؟ یہ کہاں رشتہ دار، بستی والے، ملک والے، شہر والے، قوم والے۔ صبح کہتے کہتے بے ہوش ہو گیا۔ اس نے کہا ارے ناداں، یہی اپنے لیے مانگ رہا ہوں، اگر وسطی والے، ملک والے، شہر والے، ہمسائے اچھے، سمجھدار، نیک ہوں گے، بافکر ہوں گے تو میرا وقت اچھا گزرے گا، اگر بے وقوف ہوں گے تو مجھے بھی مار کر ڈالیں گے۔ یہ سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، سب ہم اپنے لیے کر رہے ہیں۔ رات میں جا رہا تھا، ایک لڑکا بیٹھا تھا کتابیں لے کر، تو امرود رکھے تھے، وہ بندو نے اٹھایا، ایک بندے نے روک دیا، ابھی پوچھ کر کھاؤ، بندہ آگے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا، اس نے کہا کھاؤ کھاؤ کھاؤ، کوئی بات نہیں ہے، کہ میں پڑھتا تھا، میں اوپر دودھ والے لے جاتے تھے تو میں نے وہ بنائی تھی ایک ٹوب سی، میں سیر اور کا دودھ پی جاتا تھا، تعریف کر رہا تھا، اعلانیہ فاسق۔ ارے وقت ایسا آ گیا کہ برائی کو وہ تعریف بنا کر پیش کر رہا ہے۔ قانون کافرانہ، نام ملک اسلام ہے، ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے۔ ان ظالمی درندوں وحشوں کی میں کیا بات بتاؤں، ان حکمرانوں کی میں ظلم کیا بتاؤں۔ ارے فرعون نے ٹیکس لگایا تھا اگل علل عمرہ، امینوں پر ٹیکس لگایا تھا، ان سوروں نے ٹیکس علل اشیاء لگایا ہے، سکول والوں نے، حضرت آدم سے لے کر کوئی بدماش سے بدماش حکومت نے ٹیکس علل اشیاء نہیں لگایا کہ اس میں 100 روپیہ جو مزدوری کرتا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے۔ پوچھو ان سورو ظالموں سے، ان قریب تمہارا بیڑا چکا جائے گا۔ ارے ظالموں، غریب پر زکات نہیں ہے، ٹیکس کہاں ہے؟ ایک مزدور کہنے لگا جی میں 100 روپیہ مزدوری 120 لیتا ہوں، 3 دن ہو گئے مجھے مزدوری نہیں لگی، میرے بال 3 دن ہو گئے بھوکے بیٹھے ہیں۔ ارے ان ظالموں نے تو اس پر ہی ٹیکس نہیں چھوڑا، ان واشیوں نے اس پر ٹیکس نہیں چھوڑا۔ ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم ان کے ظلم کو تباہ کرنے کے لیے اپنے اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ فریاد کرو دل سے ان ظالموں سے، اور بیٹے بچیوں کی زندگی کا سوچو، روزی کا مت سوچو۔ اگر بچنا ہے تم نے خود بھی، اور تو اب بیٹی بیٹیاں سکول سے نکاح کر قرآن پڑھاؤ، خدا کی قسم آخر وقت ہے، پچھتاؤ گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اس دن سب سے بڑی حسرت کیا ہوگی؟ لکھتے ہیں کہ سب سے بڑی حسرت غفلت ہوگی۔ کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، بحث میں کوئی کمی نہیں تھی، سب چیز تھی، تو اللہ نے ہمیں بھیجا کہ اسی طرح میں کسی کو بحث دے دوں، جہنم دے دوں، وہ کہے گا کہ جہنم کس طرح آئی، بحث کس طرح آیا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ اپنے اعمال کے لحاظ سے بحث لے لو، اور اپنے اعمال کے سبب سے دوزخ لے لو۔ ہم یہاں دوزخ اور بحث لینے آئے ہیں، کھانے پینے نہیں آئے، چلنے پھرنے نہیں آئے، کیا کرنے آئے اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی بالکل اخیر وقت ہے تو ظالم، وہ فرماتے ہیں اس شعر میں، ڈاکٹر میں سنو، غور سے سننا، بڑے اونچے فکر والا اس بات کو سمجھے گا، ان ظالم سکول والوں کے ظلم کو سمجھے گا، ان کی درندگی کو سمجھے گا، ان کی وحشت کو سمجھے گا کہ کتنا بڑے یہ واشی ہیں، کتنا بڑے ظالم ہیں، کتنا بڑے اندھے ہیں، کتنا بڑے بے انصاف ہیں۔ ارے ہم نے آنکھیں نیچ رکھی ہیں، ان کے ظلم پہاڑ جیسے ہیں۔ بزرگ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر مہنگا ہو کر، راشی مہنگا ہو کر، اندھی حکومت کا سمجھ ان سب پہ تو احسان ہے۔ قانون کافرانہ، ارے ایسی سور ظالم ویسی حلال کھانوں والوں کے لیے پرچی جا رہی ہے، ریٹ لسٹ، سبزی والے کے لیے، ریڑھی والے کے لیے، کسی تاجر کے لیے ریٹ لسٹ جا رہا ہے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ظالم ڈاکٹر 20 روپے کا دوا دے 30 لے سکتا ہے،
40 ले सकता है, हाथ टिकाने का कोई पैसा नहीं है। अरे वहशियों से हराम है, और फिर पैसा भी इतना कि हाथ 5 मिनट के देखने के 500 ले लेता है। वो सूरो तुम्हें वो नहीं नजरती महंगाई। अंधी हुकूमत का समझ इन सब पे एहसान है, सूर हुकूमत का समझ इन सब पे एहसान है, बदमाश हुकूमत का समझ इन सब पे एहसान है। फिर रिश्वत महंगी है, उसका कोई रेट नहीं है, हराम खाने वालों के लिए रेट नहीं है, इन सूरों का हलाल खाने वालों के रेट लिखा है। सही है गलत है? मैं तो बाबा कहने से कोई बचत नहीं करूंगा, जो कहना है मैं कह दूंगा। आलिम होता है हुक्म मुत्तसिल बिलकौल, इस्लाह अहवाल, वो ये कह सकता है नमाज फर्ज है, पढ़ा नहीं सकता। इसलिए यहूदी ने मुआशरे का जिम्मेदार, जो भी जहां जाओ ये सूर हुकूमत है। अरे यहूदी है फनाफिल शैतान, हुकूमत है फनाफिल यहूद, अवाम है फनाफिल हुकूमत, यानी बिल वास्ता हुकूमत, बिल वास्ता यहूद, अवाम फनाफिल शैतान है। शैतान जो अवाम बोलती है कहो शैतान बोल रहा है, ना अपना फिक्र है, ना अपनी बात है, ना अपना दीन है। शैतान कहता है मौलवी खराब है, उसे पता है कि 100 मौलवी इकट्ठा हो, एक बंदे की चोरी वापस नहीं करा सकता। 100 मौलवी इकट्ठा हो, एक बंदे को नमाज नहीं पढ़ा सकता। एक थंदार सही हो जाए, इलाके को राहत दे देगा। सही सिमतन सूरू को ना जाने दो। इमामत के 3 किस्म हैं। इमामत के कितने किस्म हैं? तवज्जो से सुनना, ये इमामत की बात कर रहा हूं। हमारा दीन नूर है, तुम्हें जुल्मत से नूर की तरफ बतला खींच रहा हूं अल्लाह के हुक्म और कुरान की रूह से। इमामत सुगरा, इमामत वुस्ता, इमामत कुबरा। सुगरा किसे कहते हैं? छोटी को अलग। सुगरा किसे कहते हैं? ये न कहना मैं बस में इमामत के अक़साम बयान कर रहा था, पीछे शिया 2 बैठे तो उठ खड़े हुए। तूने बस में इमामत आए बीबी सुगरा और बीबी कुबरा का नाम लिया क्यों है? अरे उसे पकड़े मेरे से लड़ते थे, मैं इमामत सुगरा कह रहा हूं, इमामत सुगरा माना छोटी। तुम मेरे साथ लड़ने लग गए कि है बीबी कुबरा और बीबी सुगरा का नाम लेता है यहां तू रजी अल्लाह ताला अन्हा। मैंने कहा सदके मर्सिये पढ़ते हो तुम तो कहते हो खुद रुके नाम लेते हो। तो इमामत का सुगरा कह रहा हूं। सुगरा छोटी, वुस्ता दरमियानी, कुबरा बड़ी। कुबरा व अम्मा साइला फला तनहर, अल्लाह ताला फरमाता है साइल को मत झिड़क। क्यों? तुझे देने ना देने की, गौर से सुनना, तुझे देने ना देने की आजादी है, वो लेने में कमजोर है। वो लेने में साइल छीन तो नहीं सकता। फिर आजादी पर चौंकना बेवकूफ का काम, और कमजोर पर गिरफ्त करना बुज़दिल का काम। कमजोर पर गिरफ्त करना बुज़दिल का काम। सुगरा मौलवी और सवाली का एक मकाम है। कौली फेली माली, पढ़े लिखे बैठे होंगे, कौली फेली माली आजादी होती है, कौली फेली माली पाबंदी होती है। कौली जुबानी, फेली काम की, माली पैसे की। कौली फेली तौर माली तौर आजाद हो तो कुल्ली तौर आजाद हो, अगर कौली फेली माली तौर आजाद नहीं हो तो कुल्ली तौर पाबंद हो। मौलवी के मकाम में कौली तौर कौम आजाद। ये पहले बता दिया कि आजादी पर चौंकना बेवकूफ का काम और कमजोर पर गिरफ्त करना बुज़दिल का काम। ये बात याद रखना। मौलवी इमामत सुगरा है, कौम कौली तौर आजाद है। 40 मौलवी मसला बताए, अगर कोई बंदा अड़ जाए मैं नहीं मानता तो वो मनवा नहीं सकता। ईमान से कहो भी, जो कहता है मनवा सकता है हाथ खड़ा हो। कौली तौर आजाद हो गए। 40 मौलवी इकट्ठा हो, नमाज फर्ज है, नेक काम है, फायदे का। वो कहे नमाज पढ़ो, अगर कोई बंदा अड़ जाए तो वो जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकता। ईमान से कहो पढ़ा सकता है, तो फेली तौर आजाद हो गए। रुपया मांगे दो ना दो वो छीन नहीं सकता, तो माली तौर आजाद हो गए। इस कौम की बेवकूफी पर भी सदके और बुज़दिली पर भी सदके कि इमामत सुगरा जहां कौली फेली माल कौम आजाद है, उस पर तू चौंक रहा है। अरे गिरफ्त तो उस पर कर रहा है। इमामत वुस्ता पीर, मौलवी आलिम हो,
پیر عالم بھی ہو اور متقی پرہیزگار ہو، جو صغرا پر نہیں آتا وسطی پر نہیں آ سکتا، سمجھتے جانا بات۔ پیر آپ کو نماز کا کہے اثر تو ہوگا، نہ پڑھو تو زور سے وہ بھی نہیں پڑھا سکتا، ایمان سے کہو پڑھا سکتا ہے؟ تو وسطی میں بھی آزاد۔ اب صغرا جس طرح چھوٹا بال کپڑے سے فارغ ہو جائے، چھوٹا بال بچے سے کپڑے سے فارغ ہو، ننگا کھڑا ہو سڑک پر، وسطی درمیانی ننگا کھڑا ہو، ڈی سی کمشنر تھندار بادشاہ تک امامت کبرا ہے۔ ارے مولوی 500 بندے کا امام ہوگا، پیر لاکھ کا ہوگا اور بادشاہ کروڑوں کا امام ہوگا، ایسے ہے نا، وہ امامت کبرا ہے۔ 50 گالی دے تھندار، قوم کو برداشت کرنی پڑے گی، وہ مسئلہ نہ مانے یہ برداشت کرنی پڑے گی، تو قولی طور قوم آزاد نہیں ہے، گالی جیسی بھی اور کوئی چیز ہے، گالی کھانے میں قوم پابند ہے، اسے گالی دینے میں آزادی ہے۔ وہ کہے کپڑے اتار کر ناچ، بندہ ناچنے لگ جائے گا۔ تھندار ہم نے خود، میں نے باپ کو بیٹے کا نفس چساتا تھندار کو دیکھا، اور بیٹے کو باپ کا اور باپ کو بیٹے کا۔ تو فعلی طور آزاد نہیں ہے، پیسہ بھی جس طرح لوٹے لوٹ سکتے ہیں۔ ایک سپاہی مجھے کہنے لگا بیر لے رہا تھا غریب سے، ہمارا قوم کا ہے، تو اس نے کہا یہ ریٹ ہے، کہتا ہے پر اسی طرح کسی موڑ پر میرا خیال کرنا۔ میں نے کہا نا مراد تو کیا کرے گا اس کا؟ کہ 4 سے اس کی جیب میں ڈال کر کھینچ لوں گا، بس پیسے اس سے بٹوروں گا، چلان کرا دوں گا، 4 سے لے لیتے ہیں جیب میں۔ تو وہ مالی طور بھی قوم آزاد، بتاؤں کس طرح آپ کو عقل ہو، سمجھنا غور سے۔ جس طرح میں امامت کبرا یہ ہے، جس طرح میں اور آپ روڈ پر ننگے ہو کر رہ جائیں، میں کبرا ہے۔ اب چھوٹے بچے کو کپڑا میں نے پہنانا ہے، درمیانے کو بھی میں نے پہنانا ہے، جب میں ننگا ہوں سے کون پہنائے گا؟ ایمان سے کہنا، میری رعایت نہیں کرنی، بات صحیح ہو تو ماننا، صحیح ہو تو نہ ماننا تو پھر منافق کا کام ہے۔ اب ایمان سے کہو چھوٹا بچہ بھی روڈ پر ننگا ہے، ارے درمیانہ بھی ننگا ہے، اور بڑا میں بھی ننگا کھڑا ہوں، قوم آ کر اس چھوٹے بچے کو پیٹنے لگ جائے، اور نہ مراد تو ننگا کھڑا ہے، شرم نہیں آتی مولوی؟ نہیں، وہ چھوٹا بچہ ننگا کھڑا تھا جی، نہ مجھے کچھ کہتی ہے نہ اسے۔ اس قوم میں بھی کوئی عقل اور ایمان کی کوئی ہوگی گنجائش؟ ایمان سے کہو، یہی حال ہے کہ امامت کبرا ننگی ہے۔ ارے نہ ظالم ماسٹر کو پتا ہے کون سی امامت تیار کرا رہا ہوں، نہ بچے ظالم کو پتا ہے کون سی امامت کے لیے تیار ہو رہا ہوں۔ ایسے بے وقوف پھر ہمارے حاکم جنہیں پتہ ہی نہیں کہ امامت کبرا کے لوازمات کیا ہیں۔ اسلام ہمارا امامت کبرا کردار پر دیتا ہے، عہدہ منصب کردار پر، اور کفر دیتا ہے پڑھنے پر۔ دلیل قرآن مجید دوں؟ قرآن مجید تو مانتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے علم ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ گدھا ہے، گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہے، وہ عالم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام، یہ مفعول ہے، بری عادت ہے، بدمعاش ہے، لٹیرا ہے، کفر کی جد پر نمبروں پر یہ تقسیم کر رہے ہیں، اس لیے چوڑا بدمعاش ہے، چوڑے کا بیٹا مجھے کہتا ہے جی میرا پروفیسر پیر ہے، میں نے کہا چل تجھے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں۔ یہ یہودی قانون ہے، نالی کا پانی ہے، امتیاز نہیں ہے۔ ایمان سے کنجری کے بیٹے جرنل کیا پتا تھندار ہے، چوڑے کا بیٹا ہے، میراثی کا بیٹا ہے، کنجری کا بیٹا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں چوڑے کا بیٹا سپاہی بنانا دماغ خراب ہو گیا، تو گھر آیا، ماں نے 1 کلو دودھ اس کے لیے کاڑ کر رکھا، کلو دودھ۔ تو ماں نے پوچھا اماں کوئی اور دودھ ہے؟ کہ نہیں ماں، وہ دودھ بیٹے وہ کہاں کیا؟ کہ ماں جی وہ تو میں نے استنجا کر لیا۔ وہ چوڑے کا بیٹا سپاہی بنا، یہی ایمان سے چوڑے کے بیٹا، ان کا دماغ خراب ہے کہ چوڑا بنا بادشاہ، آخر کتنے ہے خدا؟ ماں کو کہے مٹھی بھر دے، باپ کو کہے سر دبا۔ وہ نام مراد چوڑا جو آپ بادشاہ بنا، ماں کو کہنے ارے میرے مٹھی بھر میں بادشاہ بن گیا۔ اگر مٹھی بھرواتا ہے تو باپ کو بھروانا مراد، چلو دبواتا ہے تو ماں کو سر دبوا۔ یہی چوڑے بادشاہ بنے ہوئے، چوڑے حاکم بنے ہوئے ہیں۔
ارے مظفر گڑھ میں ایک ایس پی آ لگا تو مجھے کہتا تھا ایک بندہ وہ رشوت بہت کھاتا تھا. میں نے کہا کہ یا تو میرا دوست تھا بھی اس طرح رشوت کھاتا ہے. اس نے کہا بتانا نہیں, میں کنجری کا بیٹا ہوں, ہم عزت لٹا کر پیسہ کھاتے ہیں تو ہم اس طرح نہ کھائیں. ایسی تعلیم نالی کا پانی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پہلے اللہ تعالیٰ میں تمہارے سینے میرا رسول پاک کرتا ہے پھر تمہیں علم دیتا ہے. اسی کو یار تعلیم کہتے ہو. پھر مسلمانوں اپنی تہذیب, تمہیں یہ بتاؤ کہ اپنی بے وقوفی, میں بھی بے وقوف بڑا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ قوم ہے, ہم سے نا بے وقوف ہیں. داڑھی کیا ہے بولو تو صحیح, مجھے سمجھ آ جائے, گناہ نہیں ہے. داڑھی کیا ہے؟ سنت ہے نا. داڑھی والا جرم کرے قوم کتنا اس کو اچھالتی ہے. وہ اچھالتی ہے نہیں اچھالتی, میں خود کہہ رہا ہوں فلاں داڑھی والا یوں فلاں. تجھے بتا رہا ہوں کہ ایمان سے قوم بے وقوف ہوتی ہے جب بے ایمان ہو جاتا ہے. تو بتاتا ہوں پاکستان کی قوم کتنا بے وقوف ہے. شادی کیا ہے یار؟ کہہ دو نکاح سنتی. کیوں اندھے ہو, اتنا اندھے بے ایمان ہو گئے کہ داڑھی والا سنت کا احترام نہیں کرتا, پوری قوم اس کو اچھالتی ہے, اور شادی والے کے دھنگے نکلے پڑے ہیں, ہر وقت وہ بے حیائی کر رہا ہے. اس سنت کا احترام کیوں نہیں ہے؟ یہ مالو کمار کی سنت ہے. کتنا ذہن پست ہو گئے ہمارے. پھر مسلمانوں, میں جنگل میں بیٹھتا ہوں, آپ شہر میں بیٹھتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ شہری جو ہوتے ہیں بڑے سمجھدار ہوتے ہیں, لیکن آ کر ہمیں پتہ لگا کہ دین شہر میں نہیں ہے, دین عقل شہر میں نہیں ہے, عقل ایمان اور دین میں ہے, چاہے دیہات میں کیوں نہیں بیٹھتا. نام ایک نہیں ہو سکتا مسلمانوں, نام ایک ہوتا ہے, نام عام ہوتا ہے, تخلص خاص ہوتا ہے پتہ. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تخلص نہیں لگ سکتا, ایک تخلص کبھی نہیں ہو سکتا. ایک سب مسلمانوں کا ایک تخلص نہیں ہو سکتا, کیونکہ تخلص خاص ہوتا ہے, نام عام ہوتا ہے. ہم رام چندر نہیں رکھیں گے, وہ محمد حسین نہیں رکھے گا. کافر رکھے گا؟ ایمان سے کہو. اب میرا سوال ہے, یا تو مجھے بے وقوف کہو یا پھر اپنے آپ کو کہو. میرا سوال ہے, جب نام ایک نہیں تو تخلص کیسے ایک ہو گیا ہے؟ ہمارا اسلام امتیاز کرتا ہے, حرام حلال اچھا برا نام میں کام میں فرق کرتا ہے, باقی کوئی مذہب میں حرام حلال کوئی فرق نہیں ہے. حضرت صاحب سب کو کہو گے, حضرت صاحب, میاں صاحب سب کو نہیں کہو گے, خان صاحب سب کو نہیں کہو گے, ملک صاحب, سردار صاحب, صوفی صاحب, عالم صاحب, حاجی صاحب کہو گے سب کو, مولانا, چاچا, بھائی, پتر, بیٹا سب کو نہیں کہو گے. یہ تخلص ہے. چور, ڈاکو, کنجر, بدماش, لٹیرا, فرادی, ٹھگی, بے غیرت, یہ بھی تخلص ہے. کنجر سب کو کہو گے؟ اب مجھے ایک جواب ہے, جب نام ایک نہیں ہو سکتا تو تخلص یہ سر کیسے ایک ہو گیا ہے؟ مسلمان بھی سر, اور میکالے جو ماں پر چڑھ جاتا تھا وہ بھی سر ہے. یہ تخلص مسلمان کا اور کافر کا ہے کیسے ہو گیا؟ میں ماسٹر پروفیسر پہ پوچھتا ہوں, خدا کی قسم سر جو ہے سکول والا ہے, سر جو ہے حاکم ہے, سر کا معنی ہے دلہ, بے غیرت جو جس کو نہ دین کی غیرت ہو اور نہ دھی بیگ کی غیرت, سر اسے کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حق و سنت و جماعت. تمہاری ہماری عورتیں مستورات کہلاتی تھیں, بڑے بیٹھے ہوں گے. پھر خواتین کی سیٹیں لکھا ہوا ہوتا تھا, تقریر کرتے تھے تو خواتین اور حضرات. مسلمان کی عورت کو خاتون کہا جاتا تھا, ارے خاتون جنت سے تعلق تھا. اب میں یہ بتاؤں کہ مسلمان کی عورت, اب انہوں نے لیڈی نکالا, وہ خاتون جنت سے تعلق کاٹ کر لے. یہ ترقی ہم وہ یخرجونہم من النور الی الظلمات, وہی ہے, ظلمت کی طرف جا رہے ہیں. مستورات کو چھوڑا خاتون آئی, خاتون کو چھوڑا اب لیڈی آئی, لیڈی ڈائنا سے تعلق بنا دیا. کیا یار, جس کے پاس اپنا عقل سمجھ, ہماری بولی بھی اپنی نہیں رہی. کیوں مومن مقناطیس ہوتا ہے, کھینچتا ہے کھینچتا نہیں. اگر وہ مقناطیس نہیں ہے تو منافق ہے, مومن نہیں ہے. لیڈی, ابو ڈیڈی, میں کہتا ہوں ماں لیڈی, اولاد ٹیڈی. یہ ٹیڈی چھوٹے چولے والے
ہیں بہن بھی گز کی سلوار اور ہمارے لڑکے بھی ٹیڈی ہے. ارے لے جنا بہار ہیں ٹیڈی نہ قطار ہے. محمود غزنوی نہیں پیدا کر سکتی لیڈی ہیں, عمران خان پیدا کر سکتی ہے. لیڈی ہے, خاتون ہوتی تو محمود غزنوی پیدا کرتی. یہاں علامہ اقبال بولے ہیں بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں, مادن زر مادن فولاد بن سکتی نہیں. فرمایا بے ادب ماں با ادب اولاد نہیں پیدا کر سکتی, مادن زر سکول والی زر کا خزانہ بن ویندی ہے نرم, فولاد بیٹا پیدا کر سکتی نہیں. اس لیے عمران خان بہت ہے, محمود غزنوی کہیں بھی ہے. کرکٹ والے بہت ہے. اور بزرگ آدھے کرکٹ دے وچ بندے دلے ایک ہاتھ وکٹاں دوسرے ہاتھ بلے سریکی دا بزرگ ہے. توڑ پوندے گلے دے گلے وانج کھیڈے سورے دے رلے آدھے بمب ڈے دے اللہ سیاں ایک نہ بلے. جا میدان جنگ دے مومن شیر ہوندے ہن, اج میدان کھیڈ دے لا دیتے ہیں. سارے بےزتیاں کیتی ویندے 20-20 ہزار دا پاؤنڈ بمب مرندے. او آدھے تساں جی مولوی تقریب کار ہیں. جی مجھے ایک فوجی کہنے لگا کہ مولوی تقریب کار ہے. میں نے کہا تو مومن سے بات کر رہا ہے, منافق سے نہیں کر رہا, سوچ کے بات کر. کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے, سن لینا غور سے. 3 بجے تک مستحب ٹائم جا رہا ہے, 1 مثل تک مستحب ہے, مسئلے کا پتہ ہو. 1 مثل تک مستحب ٹائم جاتا ہے, دوسری مثل تک یہ اہل حدیث جو ہیں یہ 1 مثل کے قائل ہیں, دوسری کے نہیں ہیں. ہماری ظہر جو ہے دوسری مثل 2 مثل تک ہے, سایہ اصلی نکال کر. کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں ایمان سے کہو 10 بندے ایک طرف تہی دست ہیں, خالی ہاتھ, ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ایک بندہ کلاشن کوپ لے کر کھڑا ہے, کلاشن کوپ, ادھر خالی کھڑے ہیں 10. ارے دہشت کس کی ہوگی ایمان سے بتانا. تو معلوم ہوا اصلہ دہشت گرد بھی ہے اور دہشت بھی ہے اور دہشت گرد بنا دیتا ہے. جس کو تماچا لگاؤ اٹھ نہ سکے وہ بستی میں جا رہا ہے, معلوم ہوا یہ اصلہ ہے. اور میں نے کہا ہے ظالموں, پاکستانیوں, سکول والوں, تم دہشت گرد بھی ہو اور دہشت گرد کے مددگار بھی ہو. کلاشن کوپ والا دہشت گرد ہے جو تم میزائل ایٹم رکھے ہوئے ہو, قوم کو خون سور کی طرح نوچ رہے ہو, تم دہشت گرد نہیں ہو. ارے 10 مولوی ہیں دہشت گرد پڑے گی, ایک تھندار آ جائے اس کی دہشت ہوگی. ایمان سے کہنا بھیڑ دہشت گرد ہے, بھیڑیا دہشت گرد نہیں ہے. یہ کدھر ادھر ہمارا ذہن لگا دیا. اور میں نے کہا سن لو مسلمانوں, جس کے پاس زیادہ خطرناک اسلحہ ہے وہ دنیا کا زیادہ دہشت گرد ہے. اس وقت امریکہ دنیا کا زیادہ, برطانیہ دہشت گرد ہے, اور یہ سکول والے سور اس کے مددگار بھی ہیں, دوست بھی ہیں. ارے ظالموں, تم مددگار کے دوست بھی ہو اور مددگار بھی ہو دہشت گرد کے, اور دہشت گرد کے دوست بھی ہو. تم نام لیتے ہو دہشت گردی کا, جو 20-20 ہزار کا پاؤنڈ مارتا ہے بندوں پر, وہ دہشت گرد نہیں ہے. منافق قوم کو کہو. میں نے کہا ایسے سر نیچے کر گیا, پھر بولنے کی اسے جرأت نہیں ہوئی. تو مسلمانوں, یہودی ہمارا دشمن ہے. یہ قطرے جو پلاتے ہیں, یہ نائجیریا, یار غیر ملک کافروں کے ملک اٹھے ہیں. یونیسیف کمپنی قطرے پلاتی ہے. انہوں نے عورت نے یونیسیف کمپنی ٹیکے لگانے پر کیس کیا, وہ جیت گئی, اور انہوں نے لکھا کہ یہ بھانج پن اور زہریلے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم, تمہاری اچھائی ان کی بربادی ہے. وین تو سب کم سیئات یفرح, تمہیں مصیبتیں پہنچے تو کافری کو خوشیاں ہیں. ہم تو قرآن مجید کو اللہ کو سچا نہیں مانتے. جو پیدا کرتا ہے وہ فرماتا ہے تمہاری مصیبت پر کافر خوش ہوتے ہیں. بڑوں کو بم مارتا ہے, عراق والے بچے ختم, ہمارے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. لعنت ایسی قوم پر جو قطرے پلاتی ہے. کوئی مومن نہیں ہے. پھر انہوں نے انٹرنیٹ میں دیا یہ کاغذ, ہمارے پاس بھی رکھے, ہم نے نکالے, اب حکومت نے ختم کر دیے ہیں. شاید ہم مولوی صاحب کے پاس بھیجیں گے. سارے ڈاکٹر نائجیریا سارے ملے, انہوں نے دنیا میں یہ یونیسیف کمپنی جو قطرے پلاتی ہے یہ بھانج پن کے اور زہریلے ہیں, مت پلاؤ. غیر ملک ان کے اپنے ملک یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں. پاکستان کا ایسا بے وقوف اندھا ملک ہے. بزرگ فرماتے ہیں دشمن سے دودھ ملے مت لو. کیا عراق والے مسلمان کے بچے نہیں ہیں؟ فرنٹ کو تباہ کر دیا. مسلمانوں, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. جو چند الفاظ میں نے اپنے آپ کے فکر بلند کرنے کے لیے کہے ہیں, میں آپ سے کوئی زبردستی منا نہیں سکتا کہ مولوی ہوتا ہے حکم متصل بالقول اصلاح احوال, وہ یہ کہہ سکتا ہے نماز فرض ہے, پڑھا نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ میرے چند الفاظ قبول فرمائے.
اور آپ کے ذہن کو صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو حاضرین ہیں سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، مجھے بھی نصیب فرمائے۔ پھر میں کہہ دوں کہ روزی بغیر مانگے ملتی ہے، اور ایمان جب تک نہ مانگو، مسلمانوں اس وقت ایمان مانگو جتنا ہو سکے۔ سنتے پڑھ لو آخر دعوانا۔ دینی مسائل، ایک مسئلہ دین کا سن لینا، سمجھ لینا یا بتا دینا کئی ہزار نفل سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ شادی والے پر حیض، نفاس، طلاق کا اور زہار کا مسئلہ فرض ہے، جو آج کل خاص طور پہ بریلوی شکار ہو رہے ہیں، اور وہ 3 طلاقیں اکٹھی دے کر پھر اہل حدیثوں کے پاس جا رہے ہیں، اہل حدیث بن رہے ہیں۔ اسلام میں طلاق جو ہے یہ نباہ عمل ہے، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نباہ کا معنی دو تو ثواب نہ دو تو گناہ نہ، نباہ۔ اور طلاق اسلام میں 3 طلاق مکروہ ہے، درخت لعنت کرتے ہیں۔ اگر ضرورت آ جائے مرد کو کوئی غصہ بھی ہو تو صرف اسلام میں ہے وہ 1 طلاق دے، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں اور احسن طلاق بھی کہتے ہیں۔ 1 طلاق دے تجھے، 1 طلاق۔ وہ 1 مہینے کے اندر مرد بیوی آپس میں راضی ہو جائیں، ہم بستری کر لیں، صلح کر لیں، تو نکاح کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اسے طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اگر مہینہ گزر جائے تو پھر بینا پڑ جاتی ہے، یعنی عورت آزاد ہو جاتی ہے۔ مہینے کے اندر ان کی آپس میں اصلاح نہیں ہوئی تو پھر وہ عورت اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے، مرد سے، اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ مرد سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، بینا پر، بغیر نکاح کے پھر مہینہ گزر گیا پھر بغیر نکاح کے اپنے مرد پر بھی حلال نہیں۔ یہ آسان طریقہ ہے طلاق کا۔ 3 طلاق دینا جو ہے یہ مکروہ ہے، بہت سخت سے بزرگان دین یا ہمارے اسلام میں جو آج کل دے دیتے ہیں۔ تو آسان طلاق یہی ہے کہ 1 طلاق کہے، اگر مہینے میں راضی پازی ہو گئے تو نکاح کی ضرورت نہیں، اگر مہینہ گزر گیا ہے تو وہ بیوی اپنے مرد سے نکاح کرا سکتی ہے۔ 3 طلاق دینا یہ بہت مکروہ طلاق ہے۔ بندہ بعض اوقات عقیدے سے بھی نہیں، یا تو ویسے رکھ رہے ہیں پھر حرام کر رہے ہیں، یا پھر بد مذہبوں کے پاس جاتے ہیں پھر وہی بن جاتے ہیں۔ یہ بریلوی اکثر یہی کر رہے ہیں۔ دوسرا ہے حیض کا مسئلہ، جو ہر مہینے میں عورت کو آتا ہے۔ اس کی کم از کم 3 دن مدت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 3 دن سے پہلے بند ہو جائے تو مرد نہیں جا سکتا بیوی سے، کوئی بیماری ہے۔ اگر 10 دن سے اوپر چلا جائے پھر بھی بیماری ہے، وہ نہا کر نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ حیض کے درمیان جب بھی جائے گا مرد تو اسے 4 ماہ سے سونے کی قیمت یا 4 ماہ سے سونا صدقہ کرے گا، پھر وہ بیوی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ حیض کے ساتھ جانا منع ہے، اگر جائے گا تو پھر اس پر کفارہ ہے، 4 ماہ سے سونا یا 4 ماہ سے سونے کی قیمت ادا کرے۔ دوسرا ہے نفاس، جو بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس کی کم از کم کوئی مدت نہیں، بعض آتی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 40 دن مدت ہے۔ یہ 40 دن آخری مدت ہے، یہ نہیں جو رٹا لگا ہوا ہے کہ 40 دن اس کی نمازیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تو 1 دن بھی نہیں آتا۔ اور جب 3 دن 4 دن 2 دن 5 دن 8 دن 9 دن 10 40 کے اندر جب بھی پاک ہو جائے تو وہ نماز بھی نہا کر پڑھے اور مرد بھی ہے۔ 40 دن آخری مدت ہے، جو رٹا آج کا 40 دن کا لگا ہوا ہے، 40 دن مدت نہیں، اور جب بھی پاک ہو جائے اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے، نماز اور مرد بھی۔ دوسرا مسئلہ ہے زہار کا، کہ مرد کہہ دے بیوی کو کسی محرم کے عضو کی یا محرم سے تجویز دے، جس سے نکاح نہیں ہوتا، ماں بہن خالہ بوا، اس سے کہہ دے کہ ان جیسی ہے تو، زہار ہے، پھر بیوی سے وہ ہم اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ 60 روزہ نہ رکھے یا 60 مسکین کو کھانا نہ کھلائے تو عورت اس پر حلال نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے کہ شادی کیا ہے، سنت رسول ہے، اس کو سنت طریقے سے ادا کیا جائے۔ اگر شیطانی طریقے سے ادا کیا تو نکاح نہیں ہوگا، اور جب بیٹھیں گے بیچ میں یہ استہزاء سنت ہے، سنت کے ساتھ مذاق ہے بھی، سنت رسول کی اور طریقہ شیطان کا۔
تو بیٹھنے والوں کے بھی نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اسلام میں اس کی سخت منع ہے کہ سنت کو سنت کے طریقے سے ادا کرو. شیطانی طریقے سے نام شادی سنت طریقہ سارا شیطانی ہے. یہ بھی بہت بڑا عیب ہے نکاح. تیسرا نکاح جو پاتے ہیں نا آج کل عالم سے نکاح, 2 گواہ جائیں, ایک وکیل جائے عالم ہو, یہ لکھ پڑھ کے جو کرے کرے, تو حق مہر جو ہے وہ ضروری ہے, واجب ہے, نہیں دے گا تو مرد جو جائے گا حرام ہوگا. تو حق مہر بیوی کو اس وقت وہ وکیل ایک جائے, 2 گواہ سنے, یہ شریعت ہے, اس میں حیا ہے. شام کو تو عورت نے مرد کے آگے بے نقاب ہو جانا ہے, اور ہاں کرنے سے کیا حجاب ہے, بہت جگہ جانا پڑتا ہے. اگر جو خاموش ہے اس کا ارادہ ہو گیا, اس سے نکاح نہیں ہوتا. ایک وکیل جائے, 2 گواہ, وکیل اس کو کہے کہ تو مجھے ایوز حق مہر 1000 کے, حق مہر اس وقت بیوی کو بتا دیا جائے, رجسٹر پر جتنا لکھو, اس وقت ایجاب قبول کے وقت بیوی کو حق مہر بتانا ہوگا, اور وہ واجب ہے اسی وقت ادا کرے. ادھر 1,00,000 روپیہ بھی لکھوا دو. تو وہ کہے ایوز حق مہر 1000 کے تو مجھے فلاں والد فلاں کے ساتھ نکاح کرنے کا وکیل مقرر کرتی ہے. وہ کہے ہاں, اور 2 گواہ سنے, پھر وکیل وہی آئے. یہ کلمہ پڑھاتے ہیں جو ایمان پڑھاتے ہیں, یہ اس لیے بھی شاید کفریہ کلمات نکل گیا ہو تو اعادہ ہو جائے, یہ نکاح میں شرط نہیں ہے. پھر وہی وکیل کہے کہ ایوز حق مہر اتنا کہ فلاں دختر فلاں کو میں نے تیرے نکاح میں دیا, تجھے قبول ہے؟ وہ کہے قبول ہے. وہ بھی پھر وہی 2 گواہ سنے. نکاح جو آج کل میں جاتا ہوں بھائی, ایک بندہ نکاح پڑھا رہا ہے, وہ اس کے کان میں لگا ہوا ہے جو نکاح پڑھانے والا تھا, مجھے کہتا ہے جاؤ جلدی اجازت ہو گئی, میں نے اس سے پوچھ لیا ہے, ایسا نکاح نہیں ہوتا. دوسرا آخری مسئلہ ہے نماز پڑھو نا, یہ دونوں پیر کی انگلیاں اٹھ جائیں زمین سے, اٹھتے بیٹھتے اتحیات کے وقت دونوں پیر کی انگلیاں زمین سے جدا ہو جائیں تو بال اتفاق نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایک پیر کی انگلیاں لگی ہوں, ایک پیر ادھر ادھر پھیرو تو گھسیٹ کر پھیرو, زمین سے انگلیاں جدا نہ ہوں. اگر دونوں پیر کی انگلیاں جدا ہو گئی تو نماز ختم. دوسرا اللہ نہیں حرف, اللہ مانا کچھ نہ, حرف ہے اللہ. حرف کیا ہے؟ کہو نا اللہ. ہاں, کلمہ بھی اسی طرح ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اذان بھی اسی طرح ہے. یہ ٹی وی والی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. لا منا نہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. گلے میں نہ کہے. حی علی الصلاح, یا تالو پر دعا, حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر. اللہ